وعلیکم دوستوں، میں ہوں فہد جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوٹرل نیوز۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے۔ دوستوں، موجودہ ملکی صورتحال نے بہت سے لوگوں کی منافقت کو آشکار کر دیا۔ جو لوگ کل تک فوج کے گن گایا کرتے تھے اور فوج سے محبت کو وطن سے محبت کی ضمانت گردانتے تھے، وہی لوگ آج فوج کو اور اس کے سربراہ پر کیچڑ اچھالتے بھی نظر آتے ہیں۔ دراصل ایسے لوگ محض ہپنوٹزم کا شکار ہیں۔ یعنی یہ اپنے لیڈر کی ہر اچھی اور بری بات کے اوپر لب بیک کہتے ہوئے بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ ایسے ہی ایک لیڈر تھا اور اس کے کچھ فالوور تھے جو ماضی میں گزرے ہیں، جس کا ذکر لیبون نے بھی اپنی کتاب میں دا کراؤڈ پیج 144 پر کیا۔ یہ شخص انقلاب فرانس کا مرکزی کردار تھا اور اس کا نام تھا میگزیمیلین رابسپیئر۔ یہ صاحب خود روسو کے فلسفے سے ہپنوٹائز تھے، یعنی کہ بہت حد تک متاثر تھے، اور انہوں نے اپنی تقاریر، اپنی شخصیت اور سہانے خواب دکھا کے عوام کو بھی ہپنوٹائز کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد انہی کی وجہ سے فرانس میں خانہ جنگی کی طرف گیا، اور بعد میں ان کا اپنا حال بھی کچھ اچھا نہیں ہوا۔ بہرحال ہم موضوع سے شاید ہٹ نہ جائیں تو ان صاحب کی شخصیت کو ہم کسی اور ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے، کیونکہ ان کی شخصیت اور اس وقت پاکستان میں موجود ایک شخصیت کا آپس میں بہت قریبی کیا کہتے ہیں خصوصیات کا بہت زیادہ خصوصیات ایک دوسرے سے ملتی ہیں۔ تو آگے اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ تو اسی طرح جو میس ہپنوٹزم جو اس وقت پاکستانی عوام کے ساتھ ہوا ہے، اس کو توڑنے کے لیے یہ ویڈیو ایک کڑی ہے، ایک کوشش ہے اس کی، جس میں ہم موجودہ آرمی چیف کے جو ریٹائرمنٹ کا جو آنے والا جو سلسلہ ریٹائرمنٹ کا، اس کے حوالے سے ان کو ایک ٹربیوٹ پیش کر رہے ہیں، تاکہ ان کے اس 6 سالہ دور میں جو انہوں نے جو ملکی خدمات کی ہیں اور جو بھی انہوں نے اچیومنٹس کی ہیں، اس کو ہم ذکر کر سکیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ تو پہلا جو ان کی اچیومنٹ ہے یا ان کی جو قومی خدمت ہے، اس کا ذکر کرتے ہیں۔ جنرل باجوہ نے نومبر 2016 میں بطور آرمی چیف اپنے عہدہ سنبھالا تھا۔ ہم نے جنرل رحیل شریف کے جو مشن تھا، دہشت گردی کے خلاف جو ان کا مشن تھا، اس کو آگے بڑھایا۔ رحیل شریف صاحب کے زمانے میں ضرب عضب آپریشن شروع ہوا تھا، جو قبائلی علاقوں میں کیا گیا تھا دہشت گردوں کے خلاف۔ اس آپریشن کی وجہ سے جو دہشت گرد تھے وہ پورے ملک میں پھیل چکے تھے، اور اب ان کے سلیپنگ سیلز تھے مختلف جگہ پر۔ ان کو ختم کرنے کے لیے جو جنرل باجوہ نے رد الفساد کے نام سے آپریشن شروع کیا اور چن کر ان دہشت گردوں کا صفایا کیا۔ اس پہ اور مکمل طور پر نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل درآمد بھی کروایا۔ 3,75,000 انٹیلیجنس بیس آپریشنز کے ذریعے آپ نے 64,000 گنز اور 50 لاکھ سے زائد گولیاں ریکور کی۔ 3.5 لاکھ سے زائد ریڈز کی ملک بھر میں، جس کے ذریعے 78 سے زائد جو جماعتیں تھیں، دہشت گردانہ تنظیمیں تھیں، ان کا غیر فعال بنایا۔ پھر دوسرے نمبر پر افغانستان کے ذریعے جو دہشت گردی پاکستان میں ہوتی تھی، اسے روکنے کے لیے جنرل باجوہ نے پاک افغان پاڑ لگائی، جو کہ تقریباً 2600 کلومیٹر سے زائد بنتی تھی۔ یہ کام پاکستان میں پہلے کبھی کسی اور نے نہیں کیا، اور اس کی وجہ سے پاکستان اور پاکستانی دونوں کی جان و مال محفوظ ہیں ان دہشت گردوں سے۔ تیسرے نمبر پر افغانستان میں امریکی فوج کے انخلا کا جو عمل تھا، اس کو آپ نے یقینی بنایا تاکہ پاکستان میں امن قائم ہو سکے، کیونکہ پاکستان میں امن جو کا دار و مدار افغانستان میں امن سے ہی ہے۔ تو جب تک وہاں پر امن نہیں ہوگا، اس وقت پاکستان میں نہیں ہوگا۔ تو الٹیمیٹلی یہ پاکستان کے ہی حق میں یہ کام کیا گیا۔ چوتھے نمبر پر ایک ترکش کمپنی تھی جس کے ساتھ پاکستان گورنمنٹ کا ایک ڈسپیوٹ چل رہا تھا۔ کمپنی کا نام ہے کارکے۔ تو اس ڈسپیوٹ کی وجہ سے پاکستان کو بھاری جرمانہ ہو سکتا تھا، اور وہ تقریباً $1.2 بلین تھا۔ یہ اتنی بڑی رقم تھی کہ اگر پاکستان کو یہ رقم ادا کرنی پڑ جاتی تو پاکستان 2019 میں ہی ڈیفالٹ کر جاتا۔ لیکن آرمی کی جنرل باجوہ کی کوششوں سے انہوں نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے، اور ترکیہ، سوئٹزرلینڈ، لبنان، پاناما اور UAE سے ثبوت اکٹھے کیے اس انٹیلیجنس کے ذریعے، اور اس کو انٹرنیشنل جو سیٹلمنٹ کورٹ ہے اس کے اندر پیش کیا، جس کی وجہ سے پاکستان اس جرمانے سے بچ گیا، اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی پاکستان کی۔ اسی کامیابی کی وجہ سے ISI کے 3 جو افسران تھے ان کو ستارہ امتیاز بھی دیا گیا تھا۔ نمبر 5 پر جنرل باجوہ کی ذاتی کوششوں سے ریکوڈیک معاہدے پر بھی عمل درآمد ہوا۔
آپ نے تمام فریقین کو ایک جگہ اکٹھا کیا، ان کو راضی کیا، ان کو منایا، اور اس کے بعد یہ معاہدہ کیا گیا جو بلوچستان کی عوام کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ نمبر 6 پہ جنرل باجوہ نے پاکستان میں FATF کو گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ آپ نے DGMO کی زیر نگرانی ایک اینٹی منی لانڈرنگ سیل قائم کیا، اور وہ سیل نے دن رات انتھک محنت کی، جس کی وجہ سے پاکستان FATF کی گرے لسٹ سے باہر نکل سکا۔ نمبر 7 پر پاک ازبکستان ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ۔ اس ایگریمنٹ کے ذریعے پاکستان نے جو تھا سینٹرل ایشیا اس تک رسائی حاصل کی، اور جس سے پاکستان میں تجارت کو فروغ ملا، اور یہ جو ایگریمنٹ تھا یہ جنرل باجوہ ہی کی ضمانت پر ہوا۔ نمبر 8 پر کرکٹ ڈپلومیسی کے پیش نظر ملک میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کے لیے اہم کردار ادا کیا آپ نے۔ پاکستان میں چونکہ 2009 میں سری لنکا کے ٹیم پر حملے کے بعد انٹرنیشنل ٹیموں کا یہاں پر آنا بند ہو گئی تھیں، تو اس کے لیے آپ نے بڑی کوشش کی، اور آپ نے کچھ انگلینڈ، سری لنکا اور آسٹریلیا کی ملٹری ٹیموں کو یہاں پر، کرکٹ ٹیموں کو یہاں پر بلایا، ان کے میچ کروائے اپنی ملٹری کی ٹیموں کے ساتھ، ان کو سیکیورٹی فراہم کی۔ اس کی وجہ سے قومی جو ان ملکوں کی قومی جو کرکٹ ٹیمیں تھیں ان کو بھی پاکستان کی سیکیورٹی پر اعتماد بحال ہوا، جس کی وجہ سے پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ بحال ہوئی۔ نمبر 9، جنرل باجوہ نے انٹر فیتھ ہارمنی کے تحت پاکستان کا سافٹ امیج دنیا کو پیش کیا۔ صرف 10 ماہ میں کرتارپور راہداری کو سکھ یاتریوں کے لیے تیار کیا۔ اس راہداری کی تمام ذمہ داریاں FW ملٹری انجینئرنگ نے ادا کی، اور آخر میں یہ خارجہ تعلقات جو دوسرے ملکوں کے ساتھ پاکستان کے تھے ان کو بڑا مضبوط کیا، جیسے کہ چائنا کے ساتھ جو CPEC کا معاہدہ ہے اس کے 17 پروجیکٹس آپ نے 5 سالوں میں تیار کیے۔ CPEC کو سیکیورٹی بھی فراہم کی۔ پاکستان اور چائنا کی جو مشترکہ فوجی ایک ہاٹ لائن میکنزم تیار کیا جو انٹیلیجنس کے ذریعے دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے بنایا گیا۔ اسی طرح ہم نے ترکیہ، سعودیہ، قطر، UAE، انڈونیشیا اور ملیشیا کے ساتھ ملٹری کارپوریشن کیا تاکہ دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہو سکے۔ 2018 میں روس کا دورہ کیا اور باہمی تجارت اور دفاعی معاملات کے جو معاملات تھے ان کے لیے راہ کو ہموار کیا۔ یہ تو تھی جنرل باجوہ صاحب کی کچھ مختصراً خدمات۔ اس کے علاوہ بے شمار اور خدمات ہیں جو کہ وقت کے پیش نظر یہاں پر بیان نہیں کی جا سکتی۔ یہ جو چیزیں تھیں وہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب ان کے بعد بھی اگر کوئی شخص کسی فوج کے سربراہ کے متعلق کیچڑ اچھالتا ہے یا فوج کے سربراہ کے متعلق ایسی بات کرتا ہے کہ جو میں کہنا نہیں چاہتا، میں کہہ بھی نہیں سکتا یہاں پر، تو ایسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے، اور انہیں پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کس کی وجہ سے یہ باتیں کر رہے ہیں، پہلے اس بندے کا کیا کردار ہے، اس بندے نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے جس کی وجہ سے آپ فوج کے سربراہ کے اوپر، فوج کے اوپر ایسے کیچڑ اچھالتے ہیں۔ انہی خدمات کی وجہ سے ان کی کامیاب داخلہ اور خارجہ حکمت عملی کے پیش نظر ان کے دور کو باجوہ ڈاکٹرائن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ دوستوں، میں ہوں فہد جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوٹرل نیوز۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے۔ دوستوں، موجودہ ملکی صورتحال نے بہت سے لوگوں کی منافقت کو آشکار کر دیا۔ جو لوگ کل تک فوج کے گن گایا کرتے تھے اور فوج سے محبت کو، وطن سے محبت کی ضمانت گردان